اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے سلسلے سے بھی یہ مجلس عزا برپا کی گئی ہے، ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں پروردگار عالم قبول فرمائے۔ بلندی درجات کے لیے جو گفتگو کرنا ہے، سرنامہ کلام اور بیان کی صورت میں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ اور آیہ کریمہ کا ٹکڑا جز اور حصہ، اس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا۔ گفتگو ہماری اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، اور گفتگو کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ رسول خاتم النبیین اور ختم المرسلین بن کر اس دنیا میں آئے، یعنی رسول پر ختم نبوت بھی ہونا ہے، ختم رسالت بھی ہونا ہے۔ تو بعد رسالت اللہ نے کاروان ہدایت کس کے ذمے سونپا ہے؟ اس شخص کو کیسا ہونا چاہیے جو رسول کے بعد رسول کی جگہ پہ آ کر لوگوں کی ہدایت فرمائے۔ یہ مجلس کا دوسرا رخ ہے اور انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی۔ رسول کہ بڑی ہی بلندیاں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، بڑی ہی عظمتیں بیان فرمائی، بڑی ہی رفعتیں بیان فرمائی ہیں، بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرَ رَسُولًا فرما کر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول خود بھی بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرما کر بیان فرمایا ہے کہ رسول کی آواز بھی بلند ہے، رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کی آواز بھی بلند۔ وما محمد الا رسول فرما کر بیان فرمایا ہے کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے، نام بھی بلند ہے۔ کیا ہے رسول کا نام؟ محمد۔ آپ محمد پہ توجہ فرمائیں تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ قرار دیا ہے جن حروف میں سے ہر حرف با معنی ہے، کوئی حرف بھی محمل نہیں ہے۔ محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کے آغاز سے میم ہٹا دیجئے تو حمد بستا ہے، حمد یعنی تعریف۔ حمد کے شروع سے ہے ہٹا دیجئے تو مد بستا ہے، مد یعنی بلند۔ مد کے شروع سے میم ہٹا دیجئے تو دال بستا ہے، دال یعنی راستہ، دال یعنی دلیل، یعنی اللہ نے بیان فرمایا ہے میرا حبیب مجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ہر حرف با معنی،
کوئی حرف بھی محمل نہیں یا جملے کو بدلوں، اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ قرار دیا ہے کہ جن حروف میں سے ہر حرف بے عیب ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سوچو جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ادھر آ جائیں منور صاحب، سامنے آ جائیں، آ جائیں ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، سامنے رہیں گے تھوڑا حوصلہ بلند رہے گا ہمارا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آگے آ جائیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا سمٹ کے۔ ہوا ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں پہنچو گی اللہ میاں کی ہوا ہر جگہ چل رہی ہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ کے تشریف لیں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں مل جل کے بعد۔ تو رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کی آواز بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، اور اللہ نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فرما کر بیان فرمایا ہے۔ رسول پر نازل ہونے والا قرآن بھی بلند۔ اللہ نے قرآن میں خود قرآن مجید کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید کی بلندیاں بیان فرمائی ہیں۔ کتنا بلند ہے قرآن مجید، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ یہ قرآن علم ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن ذکر ہے، توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، اللہ نے قرآن مجید کی اتنی عظمتیں بیان فرمائی۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآناً عربیاً غیر ذی عوج۔ اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، میں ممبر پر آؤں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن میں کوئی عیب نکالنا شروع کروں، آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کر لیں گے؟ نہیں کھینچ لیں گے ممبر سے؟ کیا کہیں گے؟ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ آخری بندے تک توجہ، اگر نظریہ قرآن کے آپ کے نظریے سے مل جائے تو ہر بندہ پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دے گا۔ بھائی کوئی قرآن میں عیب نکالے تو کیا کہیں گے آپ؟ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ 1400 سال سے یہی تو سمجھ میں نہیں آیا، جب قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں رہتا تو رسول میں عیب نکالنے والا خلیفۃ المسلمین کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ حیدری
یہ عظمتیں ہیں قرآن مجید کی. تو رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کی آواز بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، رسول پر نازل ہونے والا قرآن مبارک بھی بلند. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فرما کر اللہ نے بیان فرمایا کہ رسول کے وہاں سے جڑے ہوئے رشتے بھی بلند. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. میں نے یہ نہیں کہا کہ رشتے بلند، میں نے کیا عرض کیا؟ وہاں سے جڑے ہوئے رشتے بلند، وہاں سے جڑے ہوئے رشتے بلند. اور اللہ نے رشتے جو وہاں سے جوڑے ہیں ان کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے. کیسے اعلان فرمایا؟ پہلے رسول ہی نے مقدمہ بیان فرمایا. چادر میں سب، جبرائیل کا سوال، چادر کے نیچے کون؟ اللہ کا جواب، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. رشتے تو رسالت کے بیان فرما رہا ہے پروردگار. مرکز میں فاطمہ کو کیوں رکھ رہا ہے؟ بھائی مرکز میں بھی رسول کو رکھتا، یہ کہتا یہ رسول ہیں، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں، رسول کی بیٹی ہیں. یہ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ شاید جواب دے تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیہ تطہیر. توجہ، تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیہ تطہیر. آیہ تطہیر کے نزول کے لیے میں نے مرکز میں فاطمہ کو رکھا. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. مرکز میں فاطمہ کو رکھ کے پھر دائرہ بنایا فاطمہ کے رشتہ داروں کا. فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. پروردگار سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ شاید جواب دے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ میں آیہ تطہیر کے لیے پہلے ہی قاعدہ بنا رہا ہوں کہ اگر قیامت تک آنے والی کسی بھی نسل کو کسی کے زمانے میں سنک اٹھے کہ آیہ تطہیر میں فلاں کو شامل کر دو، فلاں کو شامل کر دو، فلاں کو شامل کر دو، تو میں پہلے ہی قاعدہ بنا رہا ہوں کہ اگر آیہ تطہیر میں کسی کو شامل بھی کرنا ہو تو فاطمہ کے رشتہ دار لانا، رسول کے رشتہ دار نہ لانا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. سلامت رہی. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. تو محسوس فرمایا رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، رسول کا جسم مبارک بھی بلند. اللہ نے قرآن مجید میں رسول کے جسم کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھا ہے، ہر تیور کا قصیدہ پڑھا ہے. واللیل اذا سجا رسول کی زلفوں کا قصیدہ، الم نشرح لک صدرک رسول کے سینے کا قصیدہ، الذی انقض ظہرک رسول کی پشت مبارک کا قصیدہ، اذن واعیہ رسول کے کانوں کا قصیدہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی رسول کی زبان کا قصیدہ، ما ضل صاحبکم وما غوا رسول کے دہن مبارک کا قصیدہ، ما کذب الفؤاد ما رأى رسول کے دل کا قصیدہ، نزل بہ الروح الامین علی قلبک رسول کے قلب کا قصیدہ. اور نون والقلم فرما کر اللہ نے اپنے حبیب کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا ہے کہ میرا رسول طغیان سے بھی پاک ہے، عصیان سے بھی پاک ہے، ہذیان سے بھی پاک ہے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد. اور میں نے کیا عرض کیا؟ انما یرید اللہ فرما کر اللہ نے بیان فرمایا کہ رسول کے وہاں سے جڑے ہوئے رشتے بھی بلند. اب آئیے مجلس کا دوسرا رخ اور عظیم رخ بہت کیفیت کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ. رسول
ختم نبوت ختم رسالت کے ساتھ اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ رسول کے بعد ہدایت کی ذمہ داری کس کے سپرد ہوگی؟ پوری توجہ، اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے علم کلام کے عنوان سے، اور تمام افراد امامت کو فقہی مانتے ہیں۔ فقہی مطلب جس طریقے سے ہم پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے کہ ہم ہی نماز پڑھیں، ہم ہی روزہ رکھیں، ہم ہی حج کریں، اسی طریقے سے وہ امامت کو بھی وجوب فقہی مانتے ہیں، یعنی ہم پر ہی واجب ہے کہ اپنا امام خود بنائیں۔ ہم امامت کو وجوب کلامی مانتے ہیں، مطلب جس طریقے سے اللہ پر واجب ہے کہ دنیا میں مرسلین بھیجے، دنیا میں نبی بھیجے، اسی طریقے سے اللہ پر ہی واجب ہے کہ دنیا میں اپنی طرف سے امام بھی بھیجے۔ کیوں؟ اس وجہ سے، توجہ، کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو نظام رسول لے کر آئے ہیں، توجہ رکھیے میری طرف، جو نظام رسول لے کر آئے ہیں، بعد رسول اسی نظام کو بچانا ہے، اسی نظام کو پھیلانا ہے۔ تو جس بلندی پہ جا کر رسول انسانی سماج کو دیکھ رہے ہیں، اسی بلندی پہ جا کر امام بھی رسول کی جگہ پر بیٹھے تو انسانی سماج کو اسی بلندی پر دیکھے۔ اب جملہ بدلوں، اگر محسوس فرمائیں، یعنی جو رسول کی جگہ پر آئے اسے رسول کی طرح دیکھنا بھی ہے، رسول کی طرح دکھنا بھی ہے، رسول کی طرح دیکھے بھی، رسول کی طرح دکھے بھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی اللہ امام بھیجے جس اللہ نے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ اپنی طرف سے امام بھیجے گا، اپنی طرف سے خلیفہ بھیجے گا، تو وہ اللہ کا نمونہ ہوگا، چونکہ قرآن میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کا نمونہ ہے۔ اس کا مطلب جسے اللہ بنائے گا۔ اب یہاں اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، تجربے کار افراد بیٹھے ہیں، محسوس فرمائیں گے اس نزاکت کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یعنی جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ ہوگا، اور جسے لوگ چنیں گے وہ بس نمونہ ہی ہوگا۔ بھائی جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ، جسے لوگ چنیں گے وہ بس نمونہ ہی ہوگا۔ اور قرآن مجید میں دلیل موجود ہے کہ اللہ کسے چنے گا۔ توجہ، میں بہت آرام سے، سکون سے، اطمینان سے بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک میری بات پہنچ جائے۔ کون آئے گا رسول کی جگہ پر؟ کہاں سے چنے گا اللہ؟ ہمارا قرآنی عقیدہ سماعت فرما لیجئے، رسول کی جگہ پر آ کر بیٹھنے والا رسول ہی کی ذریت اور خاندان ہی میں سے اللہ چنے گا۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، اور قرآن میں دلیل موجود ہے کہ ہر نبی کی وصایت، وزارت یا خلافت کے لیے اللہ نے جب بھی کسی کو چنا ہے اسی کے خاندان سے چنا ہے، اسی کی ذریت سے چنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے کس کو چنا؟ آدم کو چنا، نوح کو چنا، اور کس کو؟ ابراہیم کی آل کو چنا، عمران کی آل کو چنا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ توجہ، پھر آیت آگے بڑھی، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اللہ نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا، متوجہ ہے نا؟ ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ابراہیم اور نوح کی ذریت ہی میں اللہ نے نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی نبی کی اولاد کا تذکرہ ہے، نبی کے اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔
ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا، یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو پہلے ہی ہدایت دے دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دے دی۔ متوجہ رہیے گا عزیزو، اس کے بعد اللہ نے بہت سارے انبیاء کے نام لیے، موسیٰ، ہارون، داؤد، الیسع، زکریا، یعقوب، یوسف۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ دیجیے گا عزیزو، وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاسْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہمیں جب ہدایت کے لیے وصی بنانا ہوا، یا خلیفہ بنانا ہوا، یا جانشین بنانا ہوا، یا وزیر بنانا ہوا، تو انہی کی اولاد کو بنایا یا ان کے بھائیوں کو بنایا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، یعنی اللہ نے قرآن میں صاف صاف بیان فرما دیا کہ رسول کا خلیفہ جب بھی بنے گا، یا رسول کے بیٹے بنیں گے، یا رسول کا بھائی بنے گا، یا رسول کے بیٹے بنیں گے، یا رسول کا بھائی بنے گا۔ قرآن مجید سے ہٹیے تو تاریخ کی طرف آئیے، تاریخ کے واقعات سماعت فرمائیے۔ اللہ نے آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیش کو بنایا، شیش کا وصی شیش کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وصی انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کا وصی مہلائل کے بیٹے یوارد کو بنایا، یوارد کا وصی یوارد کے بیٹے ادریس کو بنایا۔ اور جب موسیٰ کا وصی بنانے کی باری آئی تو اللہ نے موسیٰ کا وصی موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا، موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا۔ اللہ جانے جو چپ ہیں وہ کیوں چپ ہیں، جو بول رہے ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں۔ میں نے ساری بات تمام کر دی ہے، یعنی قرآن کے آیات بھی گواہ ہیں، تاریخ کے واقعات بھی گواہ ہیں کہ اللہ نے جب بھی وصی بنایا ہے، یا تو نبی کے بیٹوں کو بنایا، یا نبی کے بھائی کو بنایا، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا، یا نبی کے بھائی کو بنایا۔ اب کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کے بیٹے کہاں ہیں، آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، تو ان سے پلٹ کے کہیے کہ مباہلے کے میدان میں آگے آگے بیٹے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے بھائی چل رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بات طے چل رہی ہے نا، کسی طریقے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ طے ہو گیا، قرآن سے بھی طے ہو گیا، تاریخ کے واقعات سے بھی طے ہو گیا کہ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا وصی بنایا، یا خلیفہ بنایا، یا جانشین بنایا، تو کس کو بنایا؟ نبی کے خاندان والوں کو بنایا، نبی کی نسل والوں کو بنایا، نبی کے رشتہ داروں کو بنایا، نبی کے عزیز و اقربا میں سے کسی کو چنا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے خطابت کے زور میں سمجھا لیا، تو اب نبی کا خلیفہ کس خاندان سے ہوگا یہ میں بتانے نہیں دکھانے جا رہا ہوں، اور اللہ کے لیے جس جس کو دکھ جائے وہ مجھے دکھا دے کہ اسے کون کون دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہر چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی، بہت سی چیزیں دل کے نور سے دکھائی دیتی ہیں۔ جس کے دل میں جتنا نور جلوہ گر ہے اتنی جلدی بتا دے کہ کون دکھائی دے رہا ہے۔ ارشاد ہوا جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لے لیا، امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم فوراً گویا ہوئے، پروردگار ٹھیک ہے مجھے مل گئی، ومن ذریتی، میری اولاد اس کو بھی ملے گی کہ نہیں؟ اللہ نے منع نہیں فرمایا، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے فرمایا ہاں ہوگی تو امامت تمہاری ذریت ہی میں، مگر میں ظالموں تک امامت نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ ابراہیم کے خاندان میں امامت کو رہنا ہے۔ دوسری قرآن کی آیت اس بات کی گواہ ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً
فی عقبہ، اللہ نے ابراہیم کی ذریت میں باقی رہنے والے کلمے کو رکھا ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کلمے سے مراد امامت ہے، یعنی اللہ نے فرمایا امامت رہے گی ابراہیم کی نسل میں، ابراہیم کے خاندان میں، ابراہیم کی ذریت میں۔ اب ابراہیم کی ذریت کہاں تلاش کریں؟ ابراہیم کا خاندان کہاں تلاش کریں؟ ابراہیم کی نسل کہاں تلاش کریں؟ تو اللہ نے یہاں نشان چھوڑا ہے، کیا رکھا ہے؟ کلمہ، یعنی اللہ نے قرآن میں امامت کو کلمہ کہا ہے، کلمے کو امامت کہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے کلمہ کہاں رکھا ہے؟ جہاں کلمہ ہے وہی ابراہیم کی ذریت ہے، وہی ابراہیم کی نسل ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا ہے؟ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ کلمہ طیبہ کو رکھا ہے شجرہ طیبہ میں۔ کلمے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ امامت۔ کلمے سے مراد امامت، یعنی طے ہو گیا کہ اللہ نے امامت کو کہاں رکھا؟ شجرہ طیبہ میں۔ کہاں رکھا؟ شجرہ طیبہ میں۔ پہچان کیا ہے شجرہ طیبہ کی؟ تعارف کیا ہے شجرہ طیبہ کا؟ کیسے پہچانے شجرہ طیبہ؟ اور پہچاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ شجرہ طیبہ میں ہی اللہ نے امامت کو رکھا ہے، تو اللہ نے اس کا بھی تعارف بیان فرمایا۔ توجہ، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ شجرہ طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے، جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ میں دکھانے جا رہا ہوں شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ دکھ جائے تو مجھے دکھا دیجئے گا کہ آپ کو کتنا دکھائی دے رہا ہے، کیا دکھائی دے رہا ہے، کون دکھائی دے رہا ہے؟ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ دیکھنے کے لیے قصفورہ کے اس میدان سے چلیے سیدھے کعبے کے پاس، رسول اور علی دونوں کھڑے ہیں، کعبے کے چاروں طرف بت لگے پڑے ہیں۔ رسول علی سے فرماتے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، یا تو تم اپنے کاندھے جھکا لو، میں تمہارے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ لیتا ہوں، یا میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ لو۔ ایمانداری سے بتائیے علی کیا جواب دیں گے؟ آپ کاندھے جھکا لیجئے میں سوار ہو جاؤں، کیا فرمائیں گے مولا؟ میں کاندھے جھکا لوں آپ سوار ہو جائیے۔ علی نے یہی فرمایا جو آپ نے سوچا۔ تاریخ بتاتی ہے علی نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی کے قدم فرش سے اٹھے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے کعبے کے پاس پہنچے۔ یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، علی کے دوش پہ قدم رکھیں یا رک جائیں، مگر قدم دوش پہ رکھنے سے پہلے علی کو دیکھ لیجئے۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے۔ سلامت رہیے۔ مل کے حیدری آخری پر تک جس کی نظر مجھ تک پہنچ رہی ہے، اگر میرا نظریہ پہنچ جائے تو پہنچ جائیے گا مجھ تک۔ توجہ، کیا دکھا رہا ہوں؟ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ کیوں دیکھنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی شجرہ طیبہ میں امامت کو رکھا ہے۔ توجہ، نبی نے فرمایا یا علی
ارادہ تھوڑا بدل گیا ہے کہ یا رسول اللہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ اب ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ علی دوش نبی پر چڑھے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا علی کتنے بت ٹوٹ گئے، کتنے بت باقی ہیں، کتنی دیر تک اور کھڑے رہو گے میرے دوش پر؟ لیکن تاریخ بتاتی ہے نبی نے سوال بڑا عجیب فرمایا، یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچ گئے، اے علی کہاں تک پہنچ گئے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا علی کہاں تک پہنچ گئے؟ علی نے پلٹ کے جواب میں فرمایا، یا نبی اللہ اتنی بلندی پہ ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں، اتنی بلندی پہ ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ بات میں نے ساری کر دی، اللہ جانے آپ کیوں چپ بیٹھے رہ گئے؟ نبی کے قدم زمین پر، علی چاہیں تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ نبی کے قدم زمین پر، علی چاہیں تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ آواز کبریائی، دیکھ لو شجرہ طیبہ، جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ حیدری، یہی وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے۔ آگے نبی نے فرمایا، جو شاخ سے متمسک رہا آباد، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ شاخ کون ہے؟ شاخ کون ہے؟ کیوں پریشان ہے علی بولنے میں؟ شاخ کون ہے؟ مولا علی شاخ ہے نا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ اتنے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ جائے پھر بھی ہرا بھرا رہے؟ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ اچھا شاخ سے ٹوٹ گیا، جڑ میں آ کے گر جائے، اب تو جڑ ہی میں آ گیا ہے، اب ہرا بھرا ہو جانا چاہیے۔ اب ہو جائے گا ہرا بھرا؟ ہو جائے گا؟ کسی صاحب کو سنک اٹھے کس پتے کو جڑ ہی میں ہرا بھرا کرنا ہے اور وہ جڑ ہی میں پانی ڈالنا شروع کرے، ایمانداری سے بتائیے پتے کا حشر کیا ہوگا؟ ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارے گا۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا۔ پتا جڑ میں گر جائے اور اسے کوئی وہی ہرا بھرا کرنا چاہے تو ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارے گا۔ نبی نے یہی فرمایا، جو علی کو چھوڑ دے ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، چاہے میرے آس پاس پڑا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ آئیے قبلہ، تشریف لائیں۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ مجلس سماعت فرمائیں گے۔ حجت الاسلام نہج خطابت سلیقہ خطابت مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ کی تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا ظفر رضوی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے استاد ہیں قبلہ۔ ان دونوں کی آمد اور ان کے استقبال کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ بس اب میں بات تمام کرنے جا رہا ہوں، آخری 5-10 منٹ۔ شجرہ طیبہ جس کے ستون، جس کی اصل، جس کے 2 صاحبان ہیں، توجہ، میں نے بتا دیا کون رسول کی جگہ پر آئے گا، کہاں سے اللہ منتخب کرے گا، کہاں سے چنے گا، کہاں سے استعفیٰ ہوگا، کہاں سے مصطفیٰ بنائے گا، کس خاندان سے چنے گا، کس خاندان سے منتخب ہوگا، کس خاندان سے انتخاب ہوگا، یہ سب باتیں آپ کو بتائیں۔ اب اسی خاندان سے کیوں انتخاب ہوگا،
توجہ عزیزو، آخری بات اور بات تمام. دو صاحبان ہیں اس پاک و پاکیزہ خاندان کے، پاک و پاکیزہ نسل کے، جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے. ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں. ابو طالب کون؟ محسن دین، محسن اسلام، محسن شریعت، محسن رسالت، محسن امامت. وہ ابو طالب جو احسان کر رہا ہے اللہ کے نبی پر، اس نبی پر جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اپنا دلارا بنایا ہے. دوسرا صاحبان جناب خدیجۃ الکبریٰ، ملکۃ العرب خدیجہ. توجہ، ملکۃ العرب خدیجہ، اتنی بلند پایا خاتون، اتنی عظیم المرتبت خاتون، دولت مندی کا تو کوئی جواب ہی نہیں جو آپ نے سنا ہے. ایمانداری اور سلیقہ انتخاب کا بھی کوئی جواب نہیں. ظاہر سی بات ہے، کیا کہنا اس کے انتخاب کا جس نے وقت کے رسول کے انتظار میں اپنی ساری عمر گزار دی. توجہ، اور کیا کہنا اس کی دولت کا، کیا کہنا اس کے مال کا. کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا وہ مال کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے سب سے بڑے رسول نے تجارت فرمائی. اتنی پاک و پاکیزہ خاتون کہ دور جاہلیت میں بھی علماء نے بیان فرمایا کہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. جناب خدیجہ کون تھی؟ طاہرہ، یعنی رجس، خباثت، نجاست کے زمانے میں بھی دنیا والے خدیجہ کو طاہرہ کہتے تھے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے جھوٹ، فریب اور مکاری کے دور میں بھی دنیا والے رسول کو صادق کہتے تھے. اب بھی توجہ نہیں فرمائی کہ اتنی پاک و پاکیزہ خاتون، اتنی دولت مند خاتون سارے دولت مند رشتوں کو ٹھکرا کر کیوں رسول کے رشتے کا انتظار کر رہی تھی؟ بھئی ایک طرف ہے طاہرہ، ایک طرف ہے صادق. یہ رشتوں کا انتظار نہیں ہو رہا تھا بلکہ طہارت، صداقت کا انتظار کر رہی تھی تاکہ نسل طہارت چل سکے اور فاطمہ کی صورت میں اللہ کوثر عطا فرما سکے. انتظار ہو رہا تھا صداقت کا. کیسے؟ کس طریقے سے؟ جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا. صاحبان، دو صاحبان اس پاک و پاکیزہ خاندان کے. آخری بات اور بات تمام ہو جائے گی. بھیجا پیغام، قبول ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارات لے کر چلے. یہ کون ہے؟ خلق اول، خلق اول، علم اول، نور اول، نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، اپنے سر پر صحرا سجا کر خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کر گیا ہے. یہ بارات کوئی عام بارات نہیں ہے، یہ رسول بارات لے کر گیا ہے. یہ وہ رسول ہے جو آیتیں لینے کہیں نہیں گیا، سورے لینے کہیں نہیں گیا، قرآن لینے کہیں نہیں گیا. یہ رسول خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے. نئی توجہ فرمائی. اور بیویاں اور ہیں، خدیجہ اور ہیں، اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی ہیں، خدیجہ دلہن بنا کر لائی گئی ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. جناب خدیجہ کی ڈولی اٹھی. اچھا، ایک تاریخی واقعہ ہے، واقعہ بھی نہیں ہے، بس ایک اشارہ کرنا ہے، اور یہ مکمل ایک الگ گفتگو ہے بہرحال تاریخ کے اعتبار سے، مگر درمیان میں آ گئی ہے تو سنتے چلیے. جناب خدیجہ کو خبر مل گئی کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں. سب عورتیں ناراض ہیں. کس لیے ناراض ہیں؟ کس وجہ سے ناراض ہیں؟ اتنے دولت مند رشتے ٹھکرا کر خدیجہ نے یتیم عبداللہ سے عقد طے فرمایا اور آپ کے پاس رشتہ بھجوایا، اس لیے ناراض ہے. جناب خدیجہ نے
جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی خطابت نہیں ملا رہا ہوں۔ جناب خدیجہ نے ساری عورتوں کو گھر بلوا لیا، پوچھا کہ ناراض ہیں؟ کہ ناراض ہونے کی تو بات ہی ہے، بات بڑی آسانی سے اور اطمینان سے کہوں گا، مگر سنیے گا اور غور فرمائیے گا اور جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کیجیے گا۔ ناراض ہیں؟ کہ ناراض۔ کہ کیوں؟ کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ اب جناب خدیجہ کا سوال بعنوان جواب سماعت فرمائیے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے، توجہ ہے نا، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے۔ جناب خدیجہ نے پوچھ لیا، تم ایمانداری سے یہ بتاؤ، اتنے سارے دولت مندوں میں مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ اتنے سارے امیروں میں مجھ سے بڑا امیر کون تھا؟ اب تم مجھے بتاؤ کہ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صادق کون ہے؟ اس سے بڑا سچا کون ہے؟ توجہ دیجئے گا عزیزو، ایک خاتون بھڑک گئی، بھڑک کے اس نے کہا خدیجہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو کیا ہوا؟ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرائے اور ایک فقیر سے شادی کر لی، حالانکہ تمہارے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا، تمہارے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ آخری فر تک توجہ، میری خطابت کو نہیں، جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کرنا ہے۔ تمہارے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا، جب کوئی زیادہ ہی اونچا ہونے لگتا ہے، زیادہ ہی ہواؤں پہ اڑ رہا ہے، کہا جاتا ہے نا، یہ عربی محاورے کا اردو ترجمہ ہے۔ عرب میں یہی بولا جاتا ہے کہ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے، اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ جملہ پہنچے تو جناب خدیجہ کے یقین کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے۔ جناب خدیجہ نے جیسے سنا کہ وہ عرب کی بدو عورت بولی کہ خدیجہ تجھے کیا ہو گیا، ایک فقیر سے شادی کر لی، ارے تیرے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ خدیجہ نے کہا پیچھے ہٹ، ایک دن دیکھ لینا، میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، میرے شوہر کے پیروں کی جوتی عرش سے ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری سلامت رہی۔ آگے جناب خدیجہ رخصت ہو کر دعوت اسلام اعلان عام کے ساتھ رسول نے آغاز فرمائی۔ قحط پڑا مکے میں، رسول اداس بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ جناب خدیجہ نے پوچھ لیا کہ اداسی کیسی؟ کہ مکے میں قحط پڑ رہا ہے، اگر انہیں کچھ فراہم نہیں ہو پایا، میسر نہیں ہو پایا تو بھوک سے لوگ مر جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا پھر پریشانی کیا ہے؟ میری دولت کس دن کام آئے گی؟ توجہ عزیزو، میری دولت کس دن کام آئے گی؟ سب سنا ہوا ہے آپ کا، دولت کا ڈھیر لگ گیا، اتنا ڈھیر کہ ادھر کا آدمی ادھر نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ سب بستہ قحط زدہ لوگ خدیجہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، دولت جناب خدیجہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ڈھیر کی طرف نگاہیں ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں۔ پردے کے پیچھے سے خدیجہ کی آواز آئی، مال لینا چاہتے ہو؟ دولت لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی۔ کہ تو گھبرا کیوں رہے ہو؟ بس ایک شرط مان لو۔ کہ بی بی بتائیے۔ کہ کلمہ پڑھتے جاؤ دولت لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ دولت لیتے جاؤ۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس خاندان طاہر کے، اس خاندان پاکیزہ کے، اس بلند مرتبہ خاندان کے دو صاحبان، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق بس یہ ہے کہ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ آخری جملہ ہے، بات تمام ہے، پیغام کبریا آیا، اے میرے حبیب آپ کو میرے پاس آنا ہے واپس،
آپ کے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت. اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی بہت ہے, اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی بہت ہے. اگر سلسلہ امامت نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کہاں سے دوں؟ اگر سلسلہ امامت نسل ابو طالب میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر, کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے پاس عرش کی بلندی پہ چلا آ, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں, ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. ان دونوں کی شادی ہوتی ہے, پھر اسی نسل میں ہم سلسلہ امامت کو رکھ دیتے ہیں. بات میری تمام ہو گئی. اسی خاندان میں اللہ نے بعد رسالت, جو خاندان رسالت ہے, مقام خلافت کو نصب فرمایا اور امامت کے سلسلے کو اسی خاندان میں رکھا. اب یہ خاندان نسلی طہارتوں کی دلیل بن گیا. اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل سن کے خوش ہونا ہماری طہارت کی دلیل ہے, اور اہل بیت کے کہے پہ عمل کرنا ہماری شیعت کی دلیل ہے. جو بھی اہل بیت نے کہا ہے اس پہ عمل فرماتے رہیے. یہ مجلس ایصال ثواب ہے. کم سے کم مجلس سے سننے کا, مجلسوں میں آنے کا, فرش اعضاء پر بیٹھنے کا اتنا تو فائدہ ہمیں ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں اپنے رشتوں کا احترام کرنا آتا ہو. کم سے کم اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے. اگر ایک مجلس سے ایک پیغام اور ایک میسج بھی لے کر ہم اٹھے تو فرش اعضاء بچھانا بھی کامیاب ہے, ہمارا یہاں جمع ہونا بھی کامیاب ہے. بس ایک پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس مجلس اعضاء کے ذریعے. مجلس ایصال ثواب خود یہ رشتوں کے احترام کی دلیل ہے. یعنی ہم اپنوں کو بھولے نہیں ہیں, یہ مجلس اعضاء ہمیں یہ بتاتی ہے, یہ فرش اعضاء ہمیں یہ بتاتا ہے. انتقال ہو گیا, رونا رشتوں کے احترام کی دلیل ہے. کسی اپنے کو دیکھ کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ جانا رشتوں کے احترام کی دلیل ہے. مجلس برپا کرنا رشتوں کے احترام کی دلیل ہے. فرش اعضاء بچھانا رشتوں کے احترام کی دلیل ہے. دسترخوان قائم کرنا رشتوں کے احترام کی دلیل ہے. اور ہم اتنا بھی احترام کرتے ہیں کہ جو مرحوم یا مرحومہ گزری ہیں, جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے وہ دسترخوان بچھایا ہے, دسترخوان منظم کیا ہے, دسترخوان مرتب کیا, اس پہ چیزیں بھی اسی کی پسند کی رکھتے ہیں کہ مرحوم کو یہ پسند تھا, مرحومہ کو یہ پسند تھا. بس میرے یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے جوانوں, میرے نوجوانوں. عرض بس مجھے اتنا کرنا ہے کہ جس رشتے کا احترام ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں, اسی رشتے کا احترام اگر ہم زندگی میں کر لیں تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. مرنے کے بعد ہم جتنا احترام کرتے ہیں, جتنی قدر کرتے ہیں, زندگی میں بھی ہمیں ان کا اتنا ہی احترام کرنا چاہیے, ان کی پسند کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے, ان کی زندگی کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے. کتنا احترام تھا اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا, کس قدر احترام تھا. جب شادی کی ہے جناب زینب کی جناب عبداللہ سے مولا کائنات نے تو فرمایا ہے, دیکھو عبداللہ دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں. باپ بیٹی بھی بہت ہیں مگر رسول اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں ہے. دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر زینب اور حسین جیسے بھائی بہن نہیں ہیں. عبداللہ اگر ایسا وقت آن پڑے کہ دنیا میں حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آئے تو زینب کو جانے دینا, اس لیے کہ اگر تم نے زینب کو روک لیا تو زینب جائے گی تو نہیں, مگر یہ یاد رکھنا ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا, ادھر زینب کا جنازہ تمہارا آنگن چھوڑ دے گا. آپ کی آوازیں بلند ہے, اللہ ان نوازوں کا رحمت نازل فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے غم اہل بیت علیہ السلام.
جناب زینب رخصت ہو کے چلی گئی، جناب فضہ پہنچی، جناب فضہ کو دیکھا، جناب زینب چیخ مار کے رونے لگی۔ شہزادی اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، اب کیوں رو رہی ہیں؟ جواب سنیں گے؟ اماں فضہ کیسے نہ رو، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی، وہ حسین جب میدان کربلا میں در خیمہ پہ آ کے پکارے ہوں گے، اچھا میری ماں جائی خدا حافظ، زینب کا دل پھٹ نہیں گیا ہوگا؟ یہ بھائی بہن کے رشتے کا احترام، باپ بیٹی کے رشتے کا احترام جانتے ہیں عزیزوں؟ کتنی قدر تھی، کتنا احترام تھا۔ حسین رخصت ہوئے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ بابا جا رہے ہیں؟ کہ کہاں جا رہا؟ کہ بابا جا رہے ہیں تو آخری بار میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مسائب سے سننا نہیں چاہیے، مسائب کو سوچنا بھی چاہیے، اور مسائب میں رونا ضرور چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ خطیب مسائب پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں۔ پھر بھی اگر رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی اگر رونا نہ آئے تو سوچئے، آپ میں سے جو اکثر مجھے دیکھ رہے ہیں جوان ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی۔ سوچا کیجئے کوئی چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ کی چھوٹی سی بہن کی زلفوں کو پکڑے اور رخسار پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے؟ نہ ہو سکے تو کربلا کو یاد کر کے، سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجئے۔ امام سجاد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خونی تماچے۔ اور مصائب اس طرح سوچنا چاہیے کہ جب سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ سوچئے، ہمارے گھروں میں بھی تو ہم نے 3-3 4-4 سال کے بچے دیکھے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی 4 سال کے بچے کو بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا زمین پر؟ شمر ملون جب تماچا مارتا تھا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملون تازیانے مارتا تھا۔ امام آخری جملہ ہے، بات تمام ہے، بس ایک روایت مجھے سنانی ہے، بات کو تمام کر دینا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی، شمر ملون میرے پاس آیا، آ کے میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ سکینہ نے جب دیکھا بھیا کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے لگ رہے ہیں، سکینہ نے جلدی سے خود کو اٹھایا، دوڑی اور اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا۔ مولا، شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا؟ جیسے مجھے مار رہا تھا ایسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ آخری جملے مسائب تمام، عربی میں جملہ پڑھوں گا، اس کا جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما سکیں اتنا آپ رو لیجئے گا۔ عزیزو، امام سجاد فرماتے ہیں بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ کہ مولا کیا فرمایا سکینہ نے؟ کانپتے بدن کے ساتھ امام سجاد کھڑے ہوئے، سر سے امامے کو پھینک کے فرمایا، سکینہ نے میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہیں، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے تازیانوں کی ضرب بھی برداشت کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ،